چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف سائفر کیس میں ٹرائل تیزی سے جاری ہے۔ پیر کو ہونے والی سماعت میں سابق وزیر اعظم عمران خان اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی پر 17 اکتوبر کو فرد جرم عائد کرنے کی تاریخ مقرر کی جا چکی ہے، جس سے بچنے کے لیے عمران خان کی قانونی ٹیم اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں سائفر سے متعلق ٹرائل روکنے، سائفر کیس میں مقدمے کے اخراج، فرد جرم عائد کرنے کے فیصلے کے خلاف اور اس کیس میں ضمانت کی درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں آج اس کیس کو روکنے کی درخواست پر، جس پر آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں سماعت ہوئی۔ سماعت کے دوران عمران خان کے وکیل سردار لطیف کوسہ نے عدالت سے استدعا کرتے ہوئے کہا کہ سائفر کیس میں ٹرائل کورٹ میں کارروائی روکنے اور فرد جرم عائد کرنے کے فیصلے کے خلاف درخواست ہے۔ معاملہ ہائی کورٹ میں چل رہا ہے اور فیصلہ محفوظ ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے بھی ایف آئی اے کے کیس میں حکم امتناع جاری کیا ہوا ہے۔ ہم نے بار بار کہا ہے جلدی نہ کی جائے، معاملہ ہائی کورٹ میں چل رہا ہے۔ لطیف کوسہ نے مزید کہا کہ ہمیں آفیشل سیکرٹ ایکٹ سے متعلق کافی خدشات ہیں، کون سی سیکیورٹی کا خطرہ ہے یا سیکریسی لیک ہو رہی ہے۔ بھٹو صاحب نے بھی راجہ بازار میں تقریر میں ایسے ہی بتایا تھا، تو کیا ہوا؟ میرے موکل قومی ہیرو ہیں اور دنیا مانتی ہے کہ اب وہ بے گناہ جیل میں ہیں۔ اس پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق نے کہا آج صرف متفرق درخواست لگی ہے، آپ کہیں تو میں مین کیس کے ساتھ لگا لوں، جس پر لطیف کوسہ نے جواب دیا کہ بالکل آپ سائفر کیس اخراج کی درخواست کے ساتھ لگا دیں، لیکن 17 تاریخ سے پہلے لگائیں۔ جس پر جسٹس عامر فاروق نے پوچھا کہ اس دن یعنی 17 اکتوبر کو کیا ہونا ہے، جس پر لطیف کوسہ نے جواب دیا کہ 17 کو بڑی بدمزگی ہونی ہے، ٹرائل چل رہا ہے، فرد جرم عائد ہونی ہے۔ اس پر جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ میں دیکھ لیتا ہوں، اس پر آرڈر بھی کر دوں گا، 17 اکتوبر سے پہلے کیس لگا دوں گا۔ جبکہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی ٹرائل کورٹ کی 9 اکتوبر کی سماعت کو کالعدم قرار دینے کی درخواست پر بھی سماعت ہوئی۔ عمران خان کے وکیل شیر افضل مروت نے عدالت سے استدعا کی کہ ہم نے چالان کی نقول ہی وصول نہیں کی، لیکن جج صاحب نے آرڈر میں لکھا کہ وصول کر لیں، ہماری درخواست پر اعتراضات دور کر دیں۔ جس پر جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ اعتراض دور کر دوں گا، لیکن پہلے رول دیکھنا ہوگا، رول دیکھوں گا کہ کس رول کے تحت اعتراض لگا ہے اور دور کیسے کرنا ہے۔ جبکہ آج سائفر کیس میں عمران خان کی ضمانت کی درخواست پر بھی سماعت ہوئی، جس میں عمران خان کی طرف سے ان کے وکیل سلمان صفدر اور ایف آئی اے حکام شریک ہوئے۔ سماعت کے دوران سلمان صفدر نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ٹرائل کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ یہ قانون آرمڈ فورسز کے لیے ہے، ہم نے 8 کیسز دیکھے ہیں، اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھا کہ کسی سابق وزیر اعظم کے خلاف یہ ایکٹ استعمال ہوا ہو۔ ہمارے ساتھ نمائندہ خصوصی جیو نیوز اعزاز سید صاحب موجود ہیں۔ سید صاحب بہت شکریہ، بہت قریب سے آپ اس کیس کو کور کر رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ان کیمرہ سماعت ہو رہی ہے، معاملہ ظاہر ہے بڑی کوشش ہے تحریک انصاف کی کہ آگے نہ بڑھے۔ وہ کہہ رہے ہیں ہم نے چالان کی کاپیاں نہیں وصول کی، مگر فرد جرم عائد کرنے کی تاریخ بھی آ گئی ہے۔ کیا آپ کو لگ رہا ہے یہ کیس جلد منطقی انجام تک پہنچ جائے گا؟ یہ امکانات کم لگتے ہیں۔ شاہزیب بہت بہت شکریہ۔ شاہزیب، عمران خان صاحب کے پاس اور ان کی ٹیم کے پاس ماضی میں اس بات کی بڑی اپرچونٹی رہی اور اس اپرچونٹی پر انہوں نے عمل درآمد بھی کیا کہ وہ کیسز کو التوا میں ڈال سکتے تھے۔ جو جب بھی ان پہ ماضی میں توشہ خانہ کیس میں فرد جرم عائد کرنے کی تاریخ آتی تھی تو آپ کو پتہ ہے 2-3 دفعہ ایسا ہوا کہ وہ تاریخ آگے کرنی پڑی، لیکن اس دفعہ کوئی چانس نہیں ہے۔ 17 اکتوبر کو یہ فرد جرم عائد ہونے جا رہی ہے۔ اس دفعہ یہ کیس زیادہ التوا کا شکار نہیں ہوگا، توقع یہ کی جا رہی ہے اور گراؤنڈ کے اوپر جو لوگ ہیں موجود وہ بھی اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ یہ کیس زیادہ سے زیادہ 2 سے 2.5 ماہ میں نمٹ جائے گا، زیادہ سے زیادہ 2 ماہ کے اندر اس کیس کا فیصلہ آ جائے گا۔ اور کیا خطرہ ہے عمران خان صاحب کو جو آپ کے ذرائع بتا رہے ہیں اور جس طریقے سے ابھی تک سماعت چلی ہے؟ دیکھیے، جو ایف آئی اے کا چالان ہے وہ بڑا کلیئر ہے اور اس چالان کی جو تصدیق ہے، اس کی جو ایویڈنس ہے وہ اکٹھی کر لی گئی ہے ایف آئی اے کی طرف سے۔ یہ کیس کس کانٹیکسٹ میں دائر ہوا ہے، یہ کیس کس سیاسی منظرنامے میں دائر ہوا ہے، یہ ایک ٹوٹل الگ بات ہے، لیکن ایف آئی اے کے پاس جو ایویڈنس ہے وہ ایویڈنس بڑی بنیادی نوعیت کی ہے۔ ایک بات عمران خان صاحب کے اوپر، سابق وزیر اعظم کے اوپر آلموسٹ ایف آئی اے اپنی جو ایویڈنس ہے اس میں اسٹیبلش کر چکی ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ عمران خان کے پاس بحیثیت وزیر اعظم سائفر کی کاپی آئی تھی اور اس سائفر کی کاپی کو انہوں نے اپنے پاس رکھا جس کے وہ مجاز نہیں تھے اور بعد میں وہ کاپی گم ہو گئی، اور جب عمران خان صاحب سے اس بارے میں پوچھا جاتا رہا کہ وہ کاپی کہاں ہے تو وہ پہلے انہوں نے اپنے سیکرٹری کا نام لیا، پھر انہوں نے کہا کہ ملٹری سیکرٹری کا نام لیا، اور پھر انہوں نے کہا مجھے علم نہیں ہے، اور بعد میں وہ جو کاپی
کاپی ہے وہ امریکہ کے ایک اخبار میں شائع ہوتی ہے، اس کی نقل شائع ہوتی ہے، تو ایف آئی اے اپنے کیس کی حد تک یہ بات اسٹیبلش کر چکی ہے کہ وہ کاپی گم کی گئی یا چوری کی گئی، یہ بات وہ کر چکی ہے ثابت، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بات ثابت کر چکی ہے کہ عمران خان صاحب نے جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ ہے اس کی خلاف ورزی کی، اور جو اہم قومی راز تھے ان کو جلسہ گاہ میں جا کے بیان کیا۔ اس حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ ایک آڈیو ٹیپ بھی آئی تھی جس میں عمران خان صاحب کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا تھا کہ وہ اس کو ایک سیاسی ایشو بنائیں گے، اور اس بارے میں جو ایف آئی اے ہے اس نے تحقیقات کی، اور جو کابینہ کے متعلقہ جو حکام تھے ان سے، کابینہ کے متعلقہ جو اس وقت کے وزراء تھے ان کو بلا کر پوچھا گیا، جنہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ جو آڈیو لیک ہے اس میں جو آواز ہے وہ انہی کی ہے، اور وہ واقعے کا کانٹیکسٹ انہوں نے جو بیان کیا وہ ایف آئی اے کے کیس سے ملتا جلتا تھا۔